ویلکم بیک جی، بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اب مجھے گفتگو کرنی ہے راستے کے آداب کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، اپنے معزز مہمانوں کا آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ ارحم، نعت خواں ہیں، ان کو ویلکم کریں گے۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آج تو گرین کا کمبینیشن کیا ہوا، کیا دل کر رہا تھا کہ لائٹ گرین پہنا جائے؟ جی کل سے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ کلر۔ اچھا، میں نے کہا شاید مجھے اسکرین پہ دیکھ لیا کہ نوید بھائی نے بھی گرین پہنا، تو گرین کا آج میچنگ کر کے جاتے ہیں ساتھ۔ بس ایسے ہی۔ چلیں، گڈ، ٹھیک ہے جی۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مولانا امین ثاقب صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں، ان کو بھی وارملی ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ بھی خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا احسان ہے، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی، لیکن اچھی یادیں ہیں جو لاسٹ ملاقات بھی تھی۔ ڈیفینیٹلی ہم بات کریں گے راستے کے آداب کے حوالے سے۔ کچھ ڈیٹیلز ہیں، پہلے ہم شیئر کرتے چلیں کہ راستے کے آداب کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو دو وہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ ہمیں جنیرک اگر بات کریں تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم راہ چلتے ہوئے دوسروں کا بھی خیال کریں، ہم گاڑی چلاتے ہوئے دوسروں کا بھی خیال کریں، راستے میں اگر کوئی رکاوٹ پڑی ہے اس کو ہٹا دیں، اگر راستے میں کوئی کانٹوں والی ٹہنی ہی پڑی ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ اسی طرح بڑی امپورٹنٹ بات میں کرنے لگا ہوں، ہمارے پاس یہ بھی موجود ہے اور یہ مستند بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے موقع پر اپنے صحابہ کرام کو یہ پوچھا کہ جو ٹینٹ لگائے گئے ہیں وہ ٹینٹ کسی کی تکلیف کا باعث تو نہیں ہے، ورنہ وہ جہاد قبول نہیں ہوگا۔ راستے کے آداب کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں، سڑک پہ پانی کھلا لگا دیتے ہیں، اپنے بلاک میں، اسٹریٹ میں پانی کھلا لگاتے ہیں، جب چاہتے ہیں گھروں کے باہر ٹینٹ لگا لیتے ہیں، گاڑیاں آڑی ترچھی پار کر لیتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہی نہیں یہ کہ راستے کے آداب ہیں۔ راستے کے آداب یہ بھی ہیں کہ اگر آپ وہاں پہ موجود ہیں، بیٹھے ہیں، کوئی کام ہے، کوئی گفتگو ہے، کسی کا انتظار ہے، تو آتے جاتے لوگوں پہ نظریں گاڑ کے نہ بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بھی نیچے رکھیں۔ یہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں علم ملتا ہے۔ ایک چیز جس کے بعد مجھے آگے بڑھنا ہے اور اپنے معزز مہمانوں سے گفتگو کرنی ہے کہ ہم ٹریفک کے آداب بھی رکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قانون ہے صرف ٹریفک کا اور وہ سزا دینے کے لیے ہے، ٹریفک سگنل توڑا ہم نے اگر ہم نے زیبرا کراسنگ کراس کی، نہیں، یہ بھی راستے کے آداب ہیں۔ خود کا بھی خیال کریں، دوسروں کا بھی خیال کریں۔ مجھ سے بہتر ہمارے پاس جو معزز مہمان موجود ہیں وہ اس کے بارے میں بتائیں گے، لیکن ابھی پہلے چلیں گے حافظ ارحم کی جانب۔ حافظ صاحب کیا سنانا ہے آج آپ نے ہمیں؟ آج میں آپ کو حمد باری تعالیٰ ماشاءاللہ، سنائیے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنی عطا سے بلوائیے نا، اپنی عطا سے بلوائیے نا، مجھ کو بھی کعبہ دکھلائیے نا، مجھ کو بھی کعبہ دکھلائیے نا، میں ایک گناہ گار بندہ ہوں تیرا، میں ایک گناہ گار بندہ ہوں تیرا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا سمیع اور کیا چاہتا ہے، مولا سمیع اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، وہ دوبارہ پڑھیں، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سر سنا آپ نے کس خوبصورتی سے ادا کی؟ اس نے تو ایک دور یاد کروا دیا کہ جب میں پہلی دفعہ بیت اللہ گیا ماشاءاللہ، تو اسی طرح سامنے بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے، فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے
تو مجھے اندازہ ہی نہیں کہ کتنی دیر میں بیت اللہ کو دیکھتا رہا. ساتھی نے آ کے مجھے اٹھایا کہ ناشتہ کرنے نہیں جانا, تو پھر مجھے ہوش آیا کہ ہم تو کافی لمبا وقت جو ہے وہ دیکھتے ہوئے گزر گیا. تو ماشاءاللہ ہمارا طالب علمی کا دور سارا یاد کروا دیا انہوں نے. ماشاءاللہ اللہ ان کی زندگی میں برکت. آمین آمین. جب یہ پڑھ رہا تھا نا بچہ, تو جو کیفیت میری تھی وہی کیفیت آپ کی تھی, اور 100% وہی کیفیت میری ٹیم کی ہوگی, ہمارے ناظرین سامعین کی ہوگی. کیسی طلب جاگتی ہے کہ چلیں پہنچیں, تاعمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. سر آپ نے تو ان آنکھوں نے وہاں پہ نظارے دیکھے ہیں, وقت گزارا ہے ماشاءاللہ, تو بڑی سعادتیں ہیں آپ کے لیے تو ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. اللہ کا کرم ہے, جیسے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی کا کرم ہے, وہ کر دے تو ماشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, ذمہ داری ہے راستے کے آداب کے حوالے سے تھوڑا ہم اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویوز تھوڑی آگے نکل گئی ہیں لیکن واپس لاتے ہیں, تھوڑا سا کنٹرول میں کرتے ہیں. جو ہم راستے کے آداب کا ذکر کرتے ہیں, عوامی جو مشترکہ مفاد ہے اور جو اس پہ غور کرنے کے لیے, فکر کرنے کے لیے قرآن کریم میں, احادیث پہ ہمیں رہنمائی کیا ملتی ہے, ہم پہ لازم کیا ہوتا ہے, پلیز بتائیے گا. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. یہ موضوع جس کو ہم نے گفتگو کے لیے چنا ہے, یہ جتنا اہم ہے اتنا حساس بھی ہے. کیونکہ جب بھی کسی کو اس موضوع پہ کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے یار تمہیں کیا ہے, تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے. تو یہاں سب سے پہلے ہمیں, اگر ہم اس پورے ٹاپک میں جس پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں, رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا صرف ایک حصہ لے لیں تو وہ اس سارے موضوع کو جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ جب نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آتُ الطریقہ حقہ, راستے کو اس کا حق دو, راستے کو اس کا حق دو. کتنی سوچ طلب بات ہے یہاں. اب ہم نے آج تک والدین کے حقوق, اولاد کے حقوق, بیوی بچوں کے حقوق, سب کے حقوق ہم سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آتُ الطریقہ حقہ, راستے کو اس کا حق دو. تو یہ بات ہمیں یہ بتاتی ہے, جیسے آپ ابھی اشارہ کر رہے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سگنل کا نہ توڑنا یہ صرف گورنمنٹ کے جرمانے سے بچنے کے لیے ہے, یا گاڑی کو صحیح پارک کرنا یہ صرف جرمانے سے بچنے کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے. یہ اسلام کی رہنمائی ہمارے لیے اس وقت سے ہے جب اس دنیا میں کائنات کی سب سے بہترین شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے, اب لفظ صحابہ ہم نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ کائنات کے سب سے خوبصورت لوگ ہیں, جن کی زندگی, جن کا حیا, جن کی شرم ہر اعتبار سے قابل تقلید و اتباع ہے. تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آتُ الطریقہ حقہ, راستے کو اس کا حق دو. مطلب کہ یہ ایک ایسا اہم کام ہے کہ وہ لوگ جو زمین پہ چل رہے ہیں اور آسمان والا کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی, یہ اللہ سے راضی, تو ایسے لوگوں کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آتُ الطریقہ حقہ, راستے کو اس کا حق دو. تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ گورنمنٹ کے قانون ہیں, گورنمنٹ کے ضوابط ہیں, بلکہ اس کو اس اعتبار سے سمجھیں کہ جب ہم ان حقوق کی حفاظت کریں گے تو ہم اپنے نبی مکرم و معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کر رہے ہوں گے. جی ٹھیک. اس میں سیکھنے کو کیا ہے؟ سیدھا آپ دیکھیے, جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک طرف تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو قانون بنایا گیا ہے ہمیں جرمانہ ہوگا. ہم کیوں نہیں یہ سوچتے کہ ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے, ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے, تو یہ آداب میں شامل ہے. اچھا سر بتائیے گا, جو راستے کے احترام کی ہم آداب کی بات کریں, مشترکہ جگہ ہیں, نیبرز آس پاس رہتے ہیں, ان کی گاڑیاں پارک ہوتی ہیں, ان کا سامان آتا جاتا ہے, تو اس حوالے سے پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں, نیبرز کے حقوق کیا ہیں راستے کے آداب کے حوالے سے؟ اب جب ایک مطلق, چونکہ یہ راستہ جو ہے یہ کسی خاص کی ملکیت نہیں ہے, یہ مفاد عامہ کے لیے بنایا جاتا ہے, سب لوگ اس سے استفادہ کریں, اس کو بنانے کا ہدف اور مقصد یہ ہوتا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کا اتنا ہی حق ہے جتنا حق ہمارا ہے یا دوسرے اور تیسرے کا ہے.
تو پڑوسی چونکہ سب سے زیادہ قریب ترین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی کے بارے میں وہ کہنا کہ جبریل مجھے بار بار آ کے پڑوسی کے بارے میں تلقین کرتے رہے، حتیٰ ظننت انہ سیورثہ، کہ مجھے تو یہ لگنے لگ گیا کہ میری جو وراثت ہے اس میں میرا پڑوسی جو ہے وہ حصے دار نہ بن جائے گا۔ تو جب ایک عام آدمی کے لیے اور ایک عام راہ گزر والے اور رستے سے گزرنے والے کا حق ہے، تو ان میں جس کے ساتھ ہر وقت ہمارا وقت گزرتا ہے اس کا حق سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس لیے پڑوسی کے حقوق کو اطلاقاً سمجھتے ہوئے یہاں سب سے پہلے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو معمولات زندگی ہیں ان کے اندر کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو کہ جس عمل کی وجہ سے وہ ہمارا پڑوسی اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا پریشان ہو رہا ہو، تکلیف آئے اس کو۔ دیکھیے ایک عام سی بات ہے، ہم اپنا صرف گھر کا جو رسیف ہے اس کو باہر نکال لیتے ہیں، اپنا ریمپ باہر نکال دیتے ہیں۔ اب وہ ہمیں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہتا ہے یار وہ کہیں گے کہ ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا ہے۔ تو یہ تمام لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں تک ہماری حدود ہے اگر ہم اپنی حدود کے اندر رہیں گے تو پڑوسی بھی اس سے جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا اور عامت الناس بھی اس سے استفادہ کریں گے۔ سر آپ نے بڑا ایگزیکٹ فرمایا، آپ لے آئے اس جگہ پہ جہاں پہ میں مزید بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ماسیاں کام کرتی ہیں، کام والی کام کرتی ہیں، یا ہم خود بھی کیا کرتے ہیں، میں نے گاڑی دھوئی ہے یا میں نے اپنی گاڑیوں کو پارک کیا ہے، اس سے قطع نظر جو صفائی کے معاملات ہیں، جو آلودگی کے معاملات ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ویسے تو یہ چیزیں ویسے نہیں پھینکنی چاہیے، یہ بھی غلط ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے گھر کا کوڑا ساتھ والوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یا اپنی راہ چلتی سڑک کے اوپر ہم بات کر لیں، سٹریٹس میں، بلاکس میں بات کر لیں، کھایا پیا وہاں پہ چیزیں پھینک دیں، گندگی غلاظت پھینک، ایک تو وہ تعفن، دوسرا پھر اس کے بعد وہ جو ہماری آلودگی کا باعث بنتی ہیں۔ یہ راستے کے آداب ہمیں نہیں آتے یا اس پہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے؟ دیکھیں اگر اس میں بھی ہم چونکہ ہم نے رہنمائی لینی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، تو آپ نے جو اس کے بارے میں الفاظ استعمال کیے، دیکھیں یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی کریم ہے اور آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے یہاں پر فرمایا اتقوا اللعانین، لعنت والے کاموں سے بچو۔ جی جی جی۔ اب دیکھیں آپ ویسے بھی فرما سکتے تھے کہ یہ اور یہ اور یہ کام نہ کرو، لیکن آپ نے آغاز جملہ جو بولا ہے اتقوا اللعانین، جو دو لعنت والی چیزیں ہیں ان سے بچو۔ جی۔ اب صحابہ جب نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ سنیں کہ لعنت والے کاموں سے بچو، تو انسان ہل جاتا ہے کہ کیونکہ لعنت کا مطلب کیا ہے، اللہ کی رحمت سے دور اور اللہ کے غصے کے قریب، یہ لعنت کا مطلب ہے۔ تو لعنت والے کاموں سے بچو۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کے کام کیا ہیں؟ فرمایا یتخلی فی طریق الناس و فی ظلہم، ایسا بندہ جو لوگوں کی راہ گزر میں گندگی پھینکتا ہے، یا جہاں پر لوگوں نے سایہ لینا ہے، کوئی سایہ دار درخت ہے، کوئی جگہ ہے، تو وہاں پر اگر وہ گندگی ڈالتا ہے، پھینکتا ہے، رفع حاجت کرتا ہے۔ چونکہ اب تھوڑی سی نوعیت بدل گئی ہے، پہلے اس وقت لوگ بیٹھتے تھے باہر جا کے، اب بیٹھتے تو ہم اپنے گھروں کے اندر ہیں، لیکن گھر کا جو سامان ہے، کوڑا کرکٹ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں، ایک بندہ جو ہے وہ شاپر پکڑ کے لے کے آتا ہے اور عین رستے کے درمیان پھینکے تو وہ اپنی بائک موٹر سائیکل لے کے آگے نکل جاتا ہے، یہ سمجھ کے کہ میں نے اپنے گھر کو صاف کر لیا، اور اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ گھر کی صفائی اگر نصف ایمان ہے تو یہاں پر جو ہے وہ پھینکنا یہ لعنت کا مستحق ہے اور لعنت کا باعث ہے۔ اب ایک گاڑی اوپر سے گزرتی ہے، اس کے اندر غلادت ہے، وہ پھیلتی ہے، پورا رستہ خراب ہو جاتا ہے، تو یہ لعنت والے امور ہیں۔ ہمیں صرف دنیاوی اعتبار سے قانون سمجھ کے نہیں بلکہ اپنا دین سمجھ کے ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا سر، ہم کیا کرتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جانور باندھے ہوتے ہیں عوامی جگہوں پہ اور راستوں پہ، تو اس کے بارے میں راستے کا کیا حق ہے؟ دیکھیں جانور جو ہے دو طرح کے جانور ہوتے ہیں، ایک وہ جو وحشی جانور جن کو ہم کہتے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے وغیرہ وغیرہ، ایک مألوف جانور ہیں جو ہم گھروں میں پالتے ہیں، بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پالتو ہیں اس لیے ان کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی ملتی ہے کہ ایک سفر میں آپ جا رہے ہیں تو رستے میں قیام کیا ہوا ہے، تو ایک اونٹ جو ہے نا وہ بدک گیا۔ جی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ جب بدکا ہوا ہو تو یہ قابو میں نہیں آتا، خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے۔
تو ایک صحابی، اب گھوڑے بھی کم تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے سفر میں اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے بہت کم تھے ان کے پاس، پکڑنے کے لیے کوئی اسباب نہیں تھے، تو ایک صحابی نے پھر وہاں سے جو ہے وہ تیر پھینک کے اس کو قابو میں کیا، یعنی اس کو تیر لگا اور وہ گرا تو وہ قابو میں آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا تھا کہ یہ جو جانور ہیں نا، ان میں عوابد ان کا عوابد الوحش، جس طرح وحشی جانور ہوتے ہیں بعض اوقات یہ ہمارے اونٹ بھی وحشی ہو جاتے ہیں، تو جب ایک جانور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ وحشی ہوتا ہے تو پھر وہ ان وحشی درندوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا جو ہے وہ شریعت کی اس حدیث کی روشنی میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے یہ سمجھ کے گائے باہر باندھ دی ہے یا اپنا بیل باہر باندھ دیا ہے کہ یہ تو جانور ہے، معلوف ہے، لیکن جب یہ نکلتا ہے تو کتنے لوگوں کا آپ نے قربانی میں دیکھی، آج کل تو سوشل میڈیا ہے کہ بچوں کو رون دیتے ہیں، گھروں کو نقصان دیتے ہیں، اور پھر خاص طور پہ گزرنے والے جو ہیں ان کا رستہ تنگ ہو جاتا ہے، وہ نکل کے جناب سیدھا ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، پوری اب گاڑی والا بیچارہ جو ہے وہ پیچھے کھڑا ہے، نہ وہ اتنی ہمت، چونکہ ہم دیہاتوں کے ہیں نہیں، شہروں کے لوگ ہیں تو ہم تو بکری سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، ایک تو وہ صفائی کا خیال ختم ہو گیا، ایک دوسرا لوگوں کو چلتے ہوئے پریشانی اور خوف ہوتا ہے کہ یہ کہیں مجھے جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا دے، تو ایسی صورتوں اور ایسی کیفیت میں ہمیں چاہیے کہ اپنے گیرج وغیرہ جو ہماری محفوظ جگہ ہیں وہاں پر ان جانوروں کو رکھیں تاکہ ہماری اپنی ملکیت کی جو جگہ ہے اس کے اندر رہیں اور عامت الناس کو اس سے تکلیف نہ۔ ٹھیک ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ میں جو اب بات کرنے لگا ہوں اس کو نیگیٹو ایسپیکٹ پہ نہ دیکھا جائے، سمجھنے کے حوالے سے اکثر جمعے کے جب ماشاءاللہ اجتماع ہوتے ہیں، اکثر اوقات بلڈنگز کے باہر، بینکس کے باہر، بڑی بڑی آفیسز کے باہر جو پارکنگز ہوتی ہیں وہاں پہ تو چلیں سمجھ میں آ جاتا ہے، میں نے دیکھا ہے روڈز پہ بھی جب صفیں بچھا دی جاتی ہیں تو ہم لوگ جلدی میں ہوتے ہیں، میں بھی انہی میں شامل ہوں، ایک عرصے تک میں بھی یہ کرتا رہا ہوں، ہم جلدی میں گئے، گاڑی پارک کی اور جہاں جگہ ملی پارک کر دی، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جب نکلے لمبی ٹریفک بلاک ہے ایک گاڑی کے غلط لگنے کی وجہ سے۔ یہ بھی راستے کے آداب میں ہے۔ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو سر دیکھا ہے کہ جب آپ ایسی جگہ جاتے ہیں آپ کو جلدی ہوتی ہے تو آپ بیچوں بیچ سڑک کے گاڑی پارک کر کے چلے جاتے ہیں، تو بھی یہ سارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کو وہ حدیث کی طرف آپ کی نظر لے کے جائیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک آدمی کو دیکھا، یتقلب فی الجنت، وہ جنت میں پھر رہا ہے، بڑے موج مستی کر رہا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو فرمایا کہ مجھے پتہ چلا کہ یہ بندہ جنت میں صرف ایک درخت کی وجہ سے پہنچا ہے، درخت رستے میں تھا، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس نے اس درخت کو کاٹ کے اکھاڑ دیا اور رستہ صاف کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ اب جب ہم گاڑی ایسی جگہ پارک کرنے لگے ہیں تو میرا خیال ہے اگر اس وقت ہم اپنے دماغ میں اس حدیث کو سوچیں کہ میں یہاں کھڑی کر سکتا ہوں لیکن اس لیے نہیں کروں گا کہ یہاں لوگوں کو تکلیف ہوگی، فاصلہ 4 قدم کا ہی ہوتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں شادیوں میں دیکھ لیں، پروگراموں میں دیکھ لیں، کچھ 4 قدم آگے چلے جائیں تو جگہ آسانی سے میسر آ جاتی ہے۔ تو اس وقت ہمیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم رستے کو بند نہیں کرتے بلکہ رستے کو کھلا رکھیں گے تو اللہ رب العالمین کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے۔ بے شک، اور یہ سوچنے کی بات یہ ہے سر کہ جس دین کے ہم دائی ہیں، جس دین کے ہم پریکٹس کرنے والے ہیں، وہ تو بتاتا ہی یہ ہے کہ آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے، آپ نے دوسروں کے کام آنا ہے۔ ہم ایک طرف تو اللہ کی دربار میں حاضری دینے کے لیے پہنچ رہے ہیں، دوسری طرف ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں بڑے عاجزی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا، پچھلے دن ایک فیونرل پہ مجھے جانا ہوا تو میت کو گھر سے نکالنا تھا، سر آپ بلیو کیجئے بیچوں بیچ میں گاڑیاں کھڑی تھیں اور نکالنا مشکل ہو رہا تھا۔ بالکل ایسے ابھی ہم کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی گاڑی ہے، کسی سے پوچھے آپ کی گاڑی ہے، سب ایک تو غم کا معاملہ ہوتا ہے، دوسرا تکلیف میں ہوتے ہیں سارے، تو کھل کے کوئی بات بھی نہیں کر پاتا، ذہن بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو پھر میں نے شاؤٹ کیا باقاعدہ، میں نے کہا اللہ کے بندو کون ہے یہ شخص جس نے بیچ میں گاڑی لگائی ہے، ٹائم زیادہ ہے، سردی ہے، لوگ زیادہ آئے ہیں، بچے بڑے ہیں، جانا ہے جنازے کے لیے، وقت کم ہے۔ تو ایک صاحب آئے ٹہلتے ہوئے، اوہو یہ میری گاڑی تھی۔ تو آپ یہاں پہ بھی دیکھیں، یہ بھی راستے کے آداب ہیں، تو ہمیں اس پہ بھی سوچنا چاہیے۔ اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ ہم جب راستے کے آداب کا ذکر کریں تو محفلوں میں بیٹھنے کے بھی آداب ہیں، اگر کوئی آ گیا ہے اس کو ہمیں جگہ دینی ہے۔ موسٹ آف دا ٹائمز ہم دیکھتے ہیں ایک بندہ بیٹھا اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ تو ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں اس میں، تو میں تو پہلے آیا تھا، ہم جگہ نہیں دیتے، یہ بھی آداب، اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اس سے؟ وہی حدیث جس کا ہم نے آغاز کیا ہے، میرا خیال اینڈ تک اگر ہم اسی کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ اسی سے ہی ہمارے سارے معاملات حل ہوتے جائیں گے، کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتقوا الجلوس فی الطرقات،
رستوں میں بیٹھنے سے باز رہو. ٹھیک ہے. اب یہ رستہ ایک تو یہ راہ گزر کا رستہ ہے, ایک رستے ہمارے یہ مجالس کے, ہماری محافل کے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ جمعے کے لیے آتے ہیں لوگ, آ کے پچھلی صف میں سارے بیٹھنا شروع ہو گئے. جی جی. اب جو پیچھے سے آنے والا ہے, اب دو ہی صورتیں ہیں, یا تو اگلی جگہ خالی رہے گی یا یہ ان کی گردنوں کو پھلانگ کے آگے جائے گا. تو ایسی صورت میں بیٹھنے والے کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ مجالس کے بھی کچھ حقوق ہیں, اور ان مجالس کے حقوق میں یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں بھائیوں کے لیے جگہ کو آسان کیا جائے, قریب قریب ہو کے بیٹھا جائے, تاکہ پیچھے سے آنے والا جو ہے اس کو جگہ بھی مل سکے اور وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ سکے. اگر درمیان سے چھوڑ کے پیچھے بیٹھے, جیسے آپ نے حرم میں بھی دیکھا, وہاں پر بھی بہت ساری ایسی مشاکل ہوتی ہیں کہ لوگ نکلے اپنے جو ہے وہ کمروں سے اور اپنے رہائشوں سے, اور قریب ترین جو ہے وہ چار بچھا دی, اب ایک بیٹھا, دوسرا بیٹھا, تیسرا بیٹھا, پیچھے صف بن گئی. اب جب ہم کچھ عرصہ وہاں رہے تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ آگے تو ساری جگہ خالی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کا جو ہے وہ ہمیں لحاظ اور پاس رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو مینج کریں کہ آنے والے کو تکلیف کی بجائے اس کے لیے آسانی پیدا کریں. اور ویسے بھی ہمارا دین کہتا ہے کہ یسرو ولا تعسرو, آسانیاں پیدا کرو, تنگیاں پیدا نہ کرو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے کہا کہ اتقوا الجلوس فی الطرقات, رستوں میں نہیں بیٹھو. اب ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے چونکہ گھر کا دروازہ ہے تو میں یہاں پر جیسے مرضی اس کو استعمال کروں, حالانکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کا گھر جو ہے وہ اس گیٹ کے اندر ہے, یہ جو باہر ہے یہ عامت الناس کی جگہ ہے. اور آپ نے پہلا یہ کہا کہ یہاں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو. اب بیٹھنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ کرسی لگا کے, بیڈ لگا کے, چارپی لگا کے بیٹھے. ہم گاڑی کھڑی کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور دوست کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, اب پیچھے سے ٹریفک والا, اور اب تو بعض اوقات اتنا جو ہے وہ تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے کہ گاڑی والا جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے, ساتھ باتیں کر رہا ہے, تو ساتھ والا اسے کہہ رہا ہے کہ بھائی یار پیچھے ٹریفک بند ہے, تو کہتا ہے یہاں کوئی جرت نہیں کر سکتا ہمیں روکنے کی, کھڑے رہیں تو کیا مسئلہ ہے. یہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ معاملہ میرا ذاتی ہے, اس کا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی کی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ پہلی تو بات ہے کہ رستے میں تم نے بیٹھنا نہیں ہے, اگر کبھی لابد تمہیں بہت ضروری ہے کوئی معاملہ, پھر آت الطریقہ حقہ ہو, پھر رستے کا حق دو. حق کیا ہے کہ اپنے آپ کو ایسی جگہ پر سیو کر کے کھڑے کرو کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. بلکہ میں چاہوں گا یہاں پہ وہ حدیث بھی بیان کیجیے گا کہ جس طرح کچھ لوگ بیٹھے تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھا کہ پوچھا کہ تم راستے میں کیوں بیٹھے, کہا ہم کام کے لیے بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اپنی نظروں کو, وہ بھی راستے کے آداب کے بارے میں, جی پلیز, اسی کے اندر یہ ساری چیزیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے بیٹھنا ہی ہے تو پھر تمہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلا غض البصر, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے, کیونکہ یہاں سے گزرنے والے ان میں عورتیں بھی ہیں, ان میں ہماری بیٹیاں بھی ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ بچے بھی ہیں, ان کے اندر بزرگ بھی ہیں, سب کے سب یہاں سے گزریں گے. اور ہوتا کیا ہے کہ اب جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ گاڑی کو بھی دیکھ رہے ہیں, گاڑی کے اندر جو ہیں ان پر بھی نظر ڈال رہے ہیں, جو ساتھ جا رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, جو آ رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, پورے محلے کی جو ہے وہ ایک نگرانی ہو رہی ہے. تو آپ نے فرمایا سب سے پہلا آغاز یہاں سے فرمایا غض البصر, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. اگر تم بیٹھ ہی گئے ہو اور اس کے علاوہ تمہارے پاس چارہ نہیں ہے, مثلا بعض گھر ایسے ہیں کہ جن کے اندر مہمان کو بٹھانے کی مثال کے طور پر جگہ نہیں ہے, وہ اگر باہر بیٹھ گئے ہے تو اسے پھر ان آداب کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلا غض البصر, اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے. کف الاذی, تکلیف نہیں, یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل سڑک کے درمیان میں کرسیاں لگا کے بیٹھ گئے جی چونکہ میرا حق ہے, میں اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہوں, مجھے کون روک سکتا ہے. نہیں, کف الاذی, اپنے اس طریقے سے بیٹھیں کہ کسی کو آپ کے بیٹھنے سے تکلیف نہ پہنچے. تیسری بات رد السلام, اگر کوئی گزرتا ہوا السلام علیکم کہہ کے گزرتا ہے تو اس کا جواب دینا, ویسے بھی اسلام کا جواب دینا جو ہے وہ ہم حقوق اور اسلام کے جو آداب ہیں اور ایک مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں ان میں سے ایک حق ہے. لیکن یہاں اس پر ڈبل ہو جاتا ہے کہ ایک تو اسلام کا جواب دینا اس کا حق تھا پہلے سے, اور دوسرا یہ ہوا کہ یہ ایسی جگہ پر بیٹھا جہاں بیٹھنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر یہ حکم لگایا کہ رد السلام, تم نے سلام کا جواب دینا ہے. اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر,
لوگوں کو اگر کوئی غلط چیز ہے وہاں ہو رہی ہے تو اس کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، بڑے خوبصورت انداز سے، یہ نہیں کہ او تمہیں جرأت کیسے ہوئی تم نے یہ کیا، بڑے اچھے طریقے سے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اگر وہ اس کو سمجھائے، یہ بھی ان کے حقوق کے اندر شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے بڑی دفعہ دیکھا ہے، یہ پریکٹیکل ہوتے دیکھا ہے کہ صرف راستے میں کھڑے اور آنکھوں کا ہم نے جیسا ابھی سر نے کہا کہ احترام نہیں کیا، اس میں حیا نہیں رکھی، ان کو کنٹرول نہیں کیا، مرد آپس میں گتھم گتھا ہوتے، اور کئی مرتبہ تو میں نے تھانے کچہری ہوتے دیکھیں، تم نے مجھے دیکھا کیسے؟ تو یہ وہی معاملہ، یہ راستے کے آداب ہے۔ لے جی، گفتگو ماشاءاللہ بڑی انٹرسٹنگ رہی، اور ہم چاہتے تو تھے کہ سر اور مزید آپ سے جان سکیں، لیکن چونکہ وقت کے قیدی رہتے ہیں، مجھے پروگرام کا اختتام کرنا ہے، اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ ارحم، اور بہت خوبصورت انداز سے آپ نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے دے عزتوں سے نوازے۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور آپ کے کہے ہوئے کو، سر میں آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں اس دعا میں، اللہ آپ کے کہے ہوئے کو مکمل کر دے، کامیاب کر دے، اور یہ قبول ہو جائے، اور ہم بار بار وہاں پہ حاضری دیں۔ اس کے ساتھ ہی سر مولانا امین ثاقب صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، سر آپ کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے۔ شکریہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو خیر و برکت کا باعث بنائے، اور ہم اس پر عمل کریں اور دنیا آخرت میں کامیاب۔ آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ راستے کے آداب کے حوالے سے میں نے بات کی، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ گھر کے باہر کھڑے ہیں یا کہیں پہ گاڑی پارک کر کے کھڑے ہیں تو دوسروں کو تکلیف نہ ہو، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، اور اگر ہم قرآن و سنت پہ چلیں گے تو پھر کامیابیاں سمیٹیں گے، ورنہ معاملات خراب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔